صفحہ نمبر 195 صفحے کے شروع سے پہلی لائن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول اطاعت کرو اللہ رب العزت کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحذروا اور ان کی مخالفت سے بچو فإن تولیتم اور اگر تم پیٹھ پھیرو گے اعراض کرو گے فاعلموا پھر جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین پختہ بات ہے ہمارے رسول کا کام تو بات کو کھول کر پہنچا دینا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے جناح کوئی گناہ فیما طعموا اس کے اندر جو انہوں نے کھایا پیا اذا اتقوا وآمنوا جبکہ وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لے کر آئیں وعملوا الصالحات پھر اچھے عمل بھی کریں ثم اتقوا وآمنوا پھر پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان لے کر آئیں ثم اتقوا واحسنوا پھر وہ ڈریں اور نیکی کریں واللہ یحب المحسنین اللہ رب العزت پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے شراب سے جوئے سے اور بہت ساری بری چیزوں سے انسانوں کو منع فرمایا تو یہاں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ رب العزت کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات اللہ رب العزت کی ہے, کائنات کی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں, کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں یہ اللہ رب العزت کی ہیں. انسان اس کائنات کے اندر چند دن کے لیے مہمان بن کر آیا ہے. یہ اللہ رب العزت کی مہمان سرا ہے جس کے اندر نعمتوں کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں
اور اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اس کے اندر دی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صلاح اللہ رب العزت کی ہے، نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ زندگی کے جو ایام دیے ہیں وہ اللہ رب العزت کے اصولوں کے مطابق گزارنے ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں؟ وہ اصول محمد الرسول اللہ واطیعوا الرسول، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ طریقہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کام کو اس نہج پر کرو گے تو کامیابی ہے، اگر اس کام کو اس نہج سے ہٹ کر، اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلو گے تو یہ تمہیں ناکامی کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ رب العزت کی۔ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی زبان سے جملہ نکلتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی زبان سے بولتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فاحذروا، یہاں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اعراض کرو گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں اپناؤ گے، آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آؤ گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو بات کو پہنچا دینا ہے کھول کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا بات کو پہنچانا، اور آگے عمل کرنا نہ کرنا ان لوگوں کا کام تھا۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ یہ پکڑ ان لوگوں کے اوپر آئے گی جن تک بات پہنچی اور انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کی ذات کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر تم عمل نہیں کرو گے تو اللہ کی ذات کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو برا ذات ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ تم اپنی آخر برباد کرو گے، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو ضائع کرو گے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری بہتری یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے اوپر آ جاؤ۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ شراب کا حکم تو اب آیا ہے کہ شراب حرام ہے، تو ہمارے جو پہلے باپ دادا تھے وہ تو شراب پیتے رہے، ہم نے بھی شراب پی، شراب تو ہماری اب ہڈیوں کے اندر رچ بس چکی ہے، تو ہم اپنے شراب چھوڑ بھی دی، لیکن جو ہڈیوں کے اندر رچ بس چکی ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو لہذا ہم تو اس گناہ سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ تو ہماری اب ہڈیوں کے اندر رچ چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کو اطمینان دلایا، جس طرح جس وقت قبلہ تبدیل ہوا، پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہوا، پھر بیت اللہ ہوا، تو صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ بات آئی، فرمایا یا رسول اللہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف نمازیں منہ کر کے پڑھتے رہے تو ان کی نمازیں تو ضائع ہوگی۔ تو اللہ رب العزت تمہاری عبادات کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ وہ بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے اور اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے عمل کیے، جناح ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، جو انہوں نے کھایا پیا، یعنی ایمان کی حالت کے اندر، کیونکہ اسلام کے دور کے اندر بھی شراب کچھ وقت کے لیے حلال نہیں، پھر اس کے بعد شراب کی حرمت کا حکم آیا۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے شراب پی، اسلام کے زمانے کے اندر بھی شراب پی، لیکن اس وقت شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو فرمایا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا اتقوا وآمنوا، فرمایا جب کہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوں، اللہ کی ذات سے ڈرنے والے ہوں، وآمنوا، پھر اس کے بعد تقوی کے بعد ہے ایمان لے کر بھی آنے والے ہوں، اور فرمایا ایمان کا لازم الزم جو جز ہے وہ وعملوا الصالحات، پھر اچھے عمل بھی کرو۔ ایمان وہی قابل قبول ہے کہ جس کو انسان کو عمل کے اوپر ابھارے، ایمان کلمہ پڑھے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر فرمایا وہ اللہ کی ذات سے ڈرے اور ایمان لے کر آئے، ثم اتقوا واحسنوا، اور اللہ کی ذات سے ڈرے اور نیکی کرے، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تقوی، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا واحسنوا، 3 مرتبہ ذکر فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے، ثم اتقوا وآمنوا، پہلے سے یہ ہے کہ انسان ایمان لے کر آئے، اور پھر فرمایا کہ اتنا پھر اللہ کی ذات سے ڈرے کہ وہ ایمان ثم اتقوا وآمنوا اس کے دل کے اندر رچ بس جائے کہ اللہ رب العزت کی وہ ایمان ہے، اس کو اعمال صالح کے اوپر ابھارے اور وہ نیکی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ان سے رک جائے، اور جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا اسی کا نام نیکی ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا
کہ وہ ایمان ثم ترغب احسنوا، فرمایا وہ ایمان اس کے دل کے اندر ایسے رچ بس جائے کہ وہ نیکی ایسے کرے، احسان کا آپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل السلام پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے، مل احسان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور فرمایا اگر تیرے دل کی یہ کیفیت نہیں بنتی، یہ حالت نہیں بنتی، تو پھر یہ گمان کر کہ اللہ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ اور فرمایا پھر تیرے اندر تقویٰ پرہیزگاری اتنی آ جائے کہ عبادت کے اندر تجھے یوں محسوس ہونے لگے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، فرمایا پھر پہلے تو یہ ہو کہ میں اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ تو ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور فرمایا جب انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، فرمایا پھر نماز کے اندر اس کا دل لگتا ہے، نماز کے اندر سکون آتا ہے، نماز کے اندر اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب انسان کہتا ہے کہ مجھے نماز کے اندر سکون نہیں آتا، مجھے نماز کے اندر دل نہیں لگتا، دماغ کو بھی اور طرف چلا جاتا ہے، تو یہ تو انسان ہے چلا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ استحضار صرف نماز کے اندر انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، بلکہ انسان کا ہر وقت یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات میری ہر بات سے آگاہ ہے، جو میں کام کر رہا ہوں وہ اللہ کی ذات کو معلوم ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بید کو جاننے والے ہیں، میں نے ہونٹوں کو حرکت نہیں دی، دل کے اندر جو بات پیدا ہوئی اللہ کی ذات کو وہ بھی معلوم ہے۔ اور میں اگر نماز کے علاوہ بھی انسان اس کی کوشش کرتا ہے اور دل کے اندر بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور فرمایا پھر جب نماز کے اندر بھی کھڑا ہوتا ہے تو اسے پھر یہی دھیان نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، لہٰذا مجھے رکوع کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کیسا کرنا چاہیے، میں کس ذات کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر نماز کے اندر انسان کو سکون، اطمینان اور چین نصیب ہوتا ہے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن